فرسٹ ورلڈ وار 1.5 کروڑ لوگوں کی وفات ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار 5.5 کروڑ لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے، ویتنامی جنگ موت کے گھاٹ اتارے گئے، عورتیں اور بچے زیادہ وہاں شہید ہوئے، جو کہ ہم اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فوٹوز دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ حالت پہلے تھی، اب کیا کچھ حال اور منظرنامہ وہاں کا موجود ہے کہ صرف اگر بچوں کی تعداد اگر فلسطین کے دیکھا جائے تو 20 سے 25 ہزار صرف بچے وہاں پر شہید ہوئے، صرف بچے۔ جو جنگ سے دور ہو جائے، جو ہتھیار پھینک دے، جو جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ایسے لوگوں پر حملہ نہ ہو، بچوں پر حملہ نہ ہو، عورتوں پر حملہ نہ ہو۔ ایسے شریفانہ اخلاق دنیا نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی دیکھ سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں آپ کے سامنے جاہلی جنگیں، دور حاضر کی جنگیں اور اسلامی جنگیں اس بارے میں بتاتے ہوئے یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کے پھیلنے میں اخلاق اور کردار کا بڑا دخل ہے، نہ کہ تلوار کا۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، اس کے لیے میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں، تلوار کا حصہ رہا، لیکن اخلاق، کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ مزاج اور شریفانہ کردار تھے، جس کی وجہ سے یدخلون فی دین اللہ افواجا یہ چیز ہوئی ہے۔ میں اس تقریر میں اس کی وضاحت کروں گا۔ پہلے جاہلی جنگیں، اسلام سے پہلے جاہلیت میں جنگ کے معنی قتل و غارت گری، لوٹ مار، ڈکیٹی، ظلم اور ایک دوسرے پر حملہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا مال چھین لینا، یہی کچھ تھا۔ اور جو عربوں کی جو زندگی تھی، اس کا دار و مدار کا ایک حصہ بھی جنگوں پر تھا۔ لوٹو، قتل و غارت گری کرو، ڈکیتی کرو اور زندگی گزارو۔ یہ ان کے نزدیک ایک عام بات تھی، مارو یا مرو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جاہلیت کی جو مشہور جنگیں تھی، جنگ بسوس، جو کہ قبیلہ بکر اور قبیلہ تغلب کے درمیان ہے، 40 سال چلتی رہی، 40 سال۔ اور اس میں جو قیدی تھے، جو مارے گئے مقتولین، 70,000 ان کی تعداد، لیکن جنگ رکنے کا نام نہیں۔ پھر آگے جو جنگ تھی اوس اور خزرج کے درمیان، وہ 100 سال تک چلتی رہی۔ جنگ جاری رکھنا اور ہار نہ ماننا یہ عربوں کی عادت تھی، اور تو اور عربوں کے پاس بستر پر مرنا ایک عیب کی بات تھی۔ وہ لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے، عار محسوس کرتے تھے کہ اگر کسی کو بستر پر وفات ہو رہی ہے، موت آ رہی ہے، تو وہ اپنے لیے خود وہ شخص عار سمجھتا تھا۔ اور مرنے والا چاہے کتنے لوگوں کی بھی وفات ہو جائے، خاندان کے خاندان، لوگوں کے لوگ ختم ہو جائے، پھر بھی یہ بول کر مرتا کہ میرے بعد جنگ جاری رکھنا، میرے بعد ان سے لڑائی جاری رکھنا، لڑتے رہنا، یا تو غازی بنیں گے یا تو موت کے گھاٹ اتارے جاؤ گے، لیکن لڑائی ختم نہ کرنا، یہ میری وصیت ہے۔ یہ ان کے الفاظ رہتے تھے۔ اور ان کا جو مشہور نعرہ ہے، انصر اخاک ظالمن او مظلوما، رواہ البخاری، 2440 پر 3۔ پھر اس کے بعد کی روایت بھی 2440 پر 4 میں اس کا اور حصہ ہے
کہ عربوں کا یہ نعرہ تھا کہ انصر اخا کا ظالمن او مظلومہ، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، یعنی اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے، اپنے خاندانی حمیت کو باقی رکھنا ہے، اگرچہ کہ وہ مظلوم ہو پھر بھی مدد کرو، ظالم ہے تو بھی مدد کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ظلم کیا ہے، غلطی اس کی ہے، تم کیسے مدد کرنا، نہیں، بس خاندان کو دیکھنا ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کی حالت کیسی بھی ہو۔ جیسے ہی لڑائی خاندان کی آ جائے تو تم اپنے خاندان والوں کا ساتھ دینا ہے۔ جب شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کیا گیا 3 سالوں کے لیے، تو اس میں کچھ خاندان والے ایسے بھی تھے جو صرف اسلام کے نام پر نہیں، خاندانی حمیت کی وجہ سے اس گھاٹی کا رخ کیے کہ ہمیں اپنے خاندان جو کہ بنو ہاشم ہے اس کو ساتھ دینا ہے، اس لیے وہ لوگ بند ہوئے تھے۔ اسلام کی حمیت ابھی ان کے اندر آئی نہیں تھی، وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن صرف جاہلیت کی جو حمیت تھی اس کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے ساتھ دیا۔ یہی ان کا نعرہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے بھی اس نعرے کو جاری رکھا، انصر اخا کا ظالمن او مظلومہ، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، لیکن طریقہ بدل دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ظالم مظلوم کی مدد تو ہم جانتے ہیں، فَكَيْفَ نَنْصُرُ ظَالِمًا، ہم کیسے ظالم کی مدد کریں، ہم جانتے ہیں وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے، کیسے ہم اس کی مدد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تأخذ فوق یدی، کہ تم اس کا ہاتھ تھام لو، اس کا ہاتھ روک لو، اس کو ظلم سے روک لو، اس کو ظلم سے ہٹا دو، اس کے ظلم کو ختم کر دو، یہی ایک ظالم کی مدد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعرے کو تو جاری رکھا، لیکن طریقہ بدل دیا، پینترا بدل دیا کہ مظلوم کی تو مدد کرنا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ تو ہی جاہلی جنگیں، 100 سال 200 سال خود جاہلیت میں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حصہ لیے تھے، 70-80 سال تک چلتی رہی وہ جنگ، حصہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لڑائی میں شریک رہے تھے۔ اب اگر دور حاضر کی جنگوں کی بات کی جائے تو پہلی عالمی جنگ، فرسٹ ورلڈ وار، 1.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے۔ یہ تو رہی وہ تعداد جو کہ اخباروں میں چھپی، اس کے علاوہ جو ایسے افراد بھی ہیں جو گھائل ہیں، ایسے افراد بھی ہیں جن کی وفات بعد میں ہوئی، ایسے افراد بھی ہوئے جن کی لاشیں نہیں ملی، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار 1.5 کروڑ لوگوں کی وفات ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار 5.5 کروڑ لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے، ویتنامی جنگ 30 لاکھ لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے، پھر اسی طرح روس کی خانہ جنگی جو رشیا کی جو جنگی حالتیں تھیں کچھ سال پہلے، اس میں 1 کروڑ لوگ جان دیے، پھر اسپین کی خانہ جنگی جو کہ اندلس ہے جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی، اس کی خانہ جنگی میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے، پھر پہلی جو خلیجی لڑائی ہے عراق اور ایران کی لڑائی، اس میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے، پھر اسی طرح عراق پر استعماری جو قبضہ ہوا، غیروں کا جو تسلط ہوا، جبکہ ہم بچپن میں ریڈیو میں سنتے تھے روزانہ، ہمارے والدین کو ہم نے سنتے ہوئے دیکھا 2002 2003 یا اس سے پہلے کی جو عراق پر قبضہ تھا اس میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے، پھر شام کی خانہ جنگی جو کہ کچھ سال پہلے یعنی آج سے 10 سال پہلے جو شروع ہوئی تھی، اس میں تقریباً 5 سے 8 لاکھ لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے، پھر اب جو لڑائی چل رہی ہے جو کہ ہم اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فوٹوز دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ حالت پہلے تھی، اب کیا کچھ حال اور منظر نامہ وہاں کا موجود ہے کہ صرف اگر بچوں کی تعداد اگر فلسطین کے دیکھا جائے تو 20 سے 25 ہزار صرف بچے وہاں پر شہید ہوئے، صرف بچے، عورتیں اور بچے زیادہ وہاں شہید ہوئے۔ یہ موجودہ جنگوں کی کچھ رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن نتیجہ کیا ہے ان جنگوں کا؟ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور جو روس کی خانہ جنگی، عراق ایران کی جنگ، نتیجہ کیا، ریزلٹ کیا ملا دنیا کو؟ کچھ نہیں،
فاتح قوم وہ بھی نقصان میں، مفتوح قوم وہ بھی نقصان میں، جو شکست کھائی وہ بھی نقصان میں ہے، جو فاتح ہوئی ان کو بھی خاطر خواہ کوئی کامیابی نہیں ملی، کوئی رزلٹ نتیجہ دنیا نے نہیں دیکھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 30/4 ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون، کہ بے شک بادشاہ اذا دخلوا قریۃ، جب بھی کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس کو خاکستر کر دیتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کو بگاڑ دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، جو حکومت پر ہیں، جو کرسیوں پر ہیں، جو عہدوں پر ہیں، ایسے لوگوں کو سڑک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ دستور ہے، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یفعلون مضارع کا صیغہ ہے، مضارع یعنی جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی آتے ہیں، یعنی اس طرح کا کام کیا جائے گا اور کیا جاتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ جب بھی فاتح قوم کسی بھی علاقے میں داخل ہوگی تو وہ افسدوہا، اس علاقے کو برباد کر دے گی، تہس نہس کر دے گی، اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دے گی۔ دنیا نے دیکھا ہے، بڑے بڑے انقلاب آئے، رومی انقلاب آیا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو نمرود کا اس کا دور آیا، اس کے بعد کے جو بھی بڑے سے بڑے انقلاب آئے، طالوت، جالوت، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ خود سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی آیت ہے۔ دنیا نے دیکھا افسدوہا وجعلوا عزت اہلہا اذلہ۔ خود یہاں ہمارے ملک کی بھی حالت ہم دیکھیں گے کہ آج سے 10 سال پہلے جو لوگ حکومتوں پر تھے آج ان کی حالت کیا ہے۔ وجعلوا عزت اہلہا اذلہ وکذالک یفعلون، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں گواہی دے رہا ہے کہ اس طرح کیا جاتا رہے گا۔ یہ عام دستور ہے فاتح قوم کا، جب بھی وہ مفتوح قوم پر حملہ کرتی ہے، غلبہ پاتی ہے، تو اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں اسلامی حکومت میں بھی اور اسلام سے پہلے جتنے بھی انقلابات دنیا نے دیکھیں ان ساروں میں یہ چیز تھی، سوائے ایک انقلاب کے، وہ ہے نبوی انقلاب۔ اس میں یہ چیز نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا، نہ دنیا نے اس سے پہلے ایسا منظرنامہ دیکھا، نہ آنے والی دنیا اس طرح کا منظر دیکھ سکے گی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی زندگی ہے، کیونکہ عربوں کی عادت نہ تھی کہ وہ جنگ رکے یا ہار مانے یا سر جھکائے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی قسم کا سامنا کیا۔ پہلے تو عبادت کے لیے زمین اتنی تنگ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا۔ ہجرت کے بعد کے حالات، غزوہ بدر، غزوہ احد، جنگوں تک، جنگی زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ لائے، کیونکہ ان کا دستور تھی وہ چیز۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ ہی انداز سے ان کا مقابلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی زندگی ہے وہ کم و بیش 8 سال ہے، 7 سے 8 سال۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہے، پھر 8 ہجری میں مکہ فتح، پھر 10 ہجری کے بعد غزوہ تبوک وغیرہ ہے۔ 8 سال کی مدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی کی، اور ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کرتے ہوئے نظر کہ جنگ ہے، اس میں بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، جو جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا، جو ہتھیار ڈال دے اس پر حملہ نہ کرنا، صرف ایسے لوگوں سے حملہ کرنا جو آ کر آپ سے مقابلہ کرتا ہے، بس جو جنگ سے دور ہو جائے، جو ہتھیار پھینک دے، جو جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ایسے لوگوں پر حملہ نہ ہو، بچوں پر حملہ نہ ہو، عورتوں پر حملہ نہ ہو۔ ایسے شریفانہ اخلاق دنیا نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی دیکھ سکیں گے۔ غزوہ فتح مکہ کا موقع ہے، معلوم ہے دشمن کو کیا حالت ہے، اب تب فتح ہونے کی نوبت ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں، احادیث میں منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے، اب قریب ہے، مکے میں داخل ہونا ہے،
تواضع اور انکساری کا یہ عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے. کبھی فاتح کا قوم سر جھکا ہوا کوئی کبھی دنیا نہیں دیکھا. جیسے ہی معلوم ہے کہ اب فتح ہمارے لیے ہے تو سر اکڑ سے بلند رہے گا اس کا, خود بخود وہ چیز آ جائے گی. یہاں حالانکہ مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 8 سال سب کچھ مسلمانوں نے تکالیف جھیلا, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کو جھیلا, مکہ چھوڑنا پڑا, رشتہ داروں سے دور ہونا پڑا, کیا کچھ حالات پیش آئے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, سب حالات ہیں. ایسے میں نعرہ بلند ہوتا ہے کہ آج بدلے کا دن ہے, آج ہم چن چن کر بدلہ لیں گے. آج خباب رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے, خبیب رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے, بلال رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے, ہر ایک کا ہم بدلہ لیں گے. جب یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیٹے کو کہتے ہیں. زید رضی اللہ عنہ کا یہ نعرہ تھا تو انہی کے بیٹے کو اسامہ رضی اللہ عنہ یہ الفاظ سکھاتے ہیں, الیوم یوم المرحمہ, کہ آج معافی تلافی کا دن ہے, آج عفو درگزر کا دن ہے, آج بخشش کا دن ہے. یہ نعرہ بلند کرو. اب اونٹ پر ہیں, پیشانی اتنی جھکی ہوئی کہ اونٹ کی جو کوہان ہے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو لگ رہی ہے, بار بار لگ رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اور اٹھنا پڑ رہا ہے. یہ تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا. حالانکہ فاتح بن کر جا رہے ہیں, مکے میں داخل ہو رہے ہیں, لیکن تواضع ایسا کہ بار بار اونٹ کی جو کوہان ہے, اونٹ کی جو کوہان چبھ رہی ہے, لگ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنی تواضع سے جھکی ہوئی ہے. جیسے ہی گئے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھے, کیونکہ معلوم ہے ان کو کہ ہمارے ساتھ کیا فیصلہ ہونے والا ہے, کیونکہ وہ خود جنگجو قوم ہے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب باندھے کھڑے, سب موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے, جو صحابہ کو ستاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ کیا فیصلہ کروں, تو پھر عام معافی کا نعرہ بلند ہوتا ہے, اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی سرزرش نہیں ہے, کوئی سختی نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے. سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. یہ اصل ہے طاقت رکھتے ہوئے سامنے والے کو معاف کرنا. اگر کوئی ہٹا کٹا انسان آیا اور میرے جیسے پر یا کوئی بھی معمولی آدمی پر گر گیا اور اٹھ کر جاؤ میں نے معاف کر دیا, تو اس کو معافی نہیں بولتے. معافی اس وقت ہوتی ہے جب پوری طاقت اور بلبوتا رکھتے ہوئے سامنے والے کو معاف کرنا. یہ ہے اصل چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کردار پیش کیے کہ 8 سال میں بدر, احد, خندق, خیبر, ان ساری جنگوں میں جو مقتولین اور شہداء کی تعداد ہے یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کے قابل ہے. کیونکہ ابھی ہم نے سنا کہ موجودہ جنگوں کی کیا حالت ہے, کتنے لوگوں کی اس میں وفات ہوئی, اور پھر جاہلی جنگوں کی کیا حالت تھی اور کیسے وہ لوگ جنگ جاری رکھتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی زندگی ہے اس کا کیا منظرنامہ ہے. پوری طرح 8 سال کی جو جنگی زندگی ہے اس میں یہود, نصارہ, مشرکین مکہ اور مسلم شہداء ساروں کی مجموعہ تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے. ساروں کی مجموعہ تعداد 1000 سے کم ہے. خود غزوہ بدر 14 مسلمان اور ادھر 70 مشرکین, اور احد 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور ادھر بھی 14 سے 20 شہید ہوتے ہیں. ویسے ہی خیبر, خندق وغیرہ جتنی بھی جنگیں ہیں جو اسلامی جنگیں جو لڑی گئی تھی, اس میں مقتولین اور شہداء کی ساری تعداد اگر ملایا جائے, کاؤنٹ کیا جائے تو 1000 سے کم ہی رہے گی. اور اتنی کم مدت میں تو کوئی سی بھی لڑائی نہیں. معمولی لڑائی کو وہ لوگ 50 سال 100 سال جاری رکھتے تھے. یہاں 8 سال کی مدت ہے, اس میں سے بھی ہر مہینے کچھ لڑائی نہیں رہتی تھی. سال میں 2 ہجری میں بدر, پھر 1 سال کے بعد احد, ویسا ہی خندق, خیبر, فتح مکہ 8 ہجری میں. ان ساروں کی جو تعداد میں جو رزلٹ اسلامی انقلاب کی وجہ سے دنیا نے دیکھا کہ وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا. جو آیتیں اتری کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ تم دیکھو گے لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہوں گے. یہ نتیجہ دنیا نے بھی دیکھا کہ 8 سال کی قلیل مدت میں سب سے مختصر خون بہا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جزیرہ عرب کو فتح کیا تھا. یہ اخلاق یہ کردار ہی تو تھے، کیونکہ اس دور میں ہو یا آج کے دور میں ہو، ایسے اخلاق اور ایسے کردار تو دنیا کے کوئی بھی جینیس عبقری سپہ سالار پیش نہیں کر سکتا. یہ کیا تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اخلاق تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار تھے، ایک معجزہ، ایک رحمت، یہ اللہ کی غیبی مدد تھی. آج بھی بڑے بڑے عیسائی مفکرین ایک لکھتے ہیں کہ دنیا نہ کبھی اس طرح کا انقلاب دیکھا، نہ ہم آنے والے سالوں میں اس طرح کا انقلاب دیکھ سکیں گے، وہ نبوی انقلاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعوت کو پھیلایا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. جب پہلی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو شاہانہ دور 22 لاکھ مربع میل کی جو ملکیت تھی، جیسے مسلمان کسی جگہ پر دعوت کا کام لے کر آگے بڑھتے، لڑائی کے بعد وہ ملک فتح ہوتا تو ٹیکس وغیرہ لے کر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے. پھر آگے جب جنگ کا مرحلہ آتا تو ان کی رقم ان کو واپس کرتے ہوئے کہتے کہ اب ہمیں آگے اسلام کا پرچم رہنا ہے، آگے دعوت کی جو عظیم انقلاب ہے اس کو برپا کرنا ہے. اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کرتے، اگر اللہ نے جان باقی رکھی تو ہم واپس آئیں گے اور رقم لیں گے اور حفاظت کریں گے، تب تک یہ رقم آپ کے حوالے. تو وہ عیسائی جو رقم دیے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو جتنا سکون آپ کی سلطنت میں، آپ کے ماتحتی میں ملا، صدیوں سے ہمیں اپنے عیسائی حکمرانوں میں اس طرح کا سکون نہیں ملا. ظلم نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، سختی نہیں ہے. جو سکون تم نے ہمیں دیا ہے ویسا سکون ہمیں ہماری حکومتوں میں، ہمارے عیسائی بادشاہوں نے ہم کو نہیں ملا ہے. اس لیے رقم تم رکھو. اور اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ غزوی اور جنگی زندگی میں وہ بھی حصہ لیے، وہ بھی آ کر شریک ہوئے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے، لڑائی کرتے ہیں. یہ ہے انقلاب، یہ ہے نبوی انقلاب کا نتیجہ کہ دنیا آج بھی اس طرح کا انقلاب پیش کرنے سے قاصر ہے. اب جو لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، کہاں؟ یہ چیز انہیں دکھانی چاہیے، یہ چیز ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ 8 سال کے کم و پیش مدت میں 1000 سے بھی کم لوگ جان دیے ہیں، اور اس کا رزلٹ سارے عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا ہے. یہ چیز ہم نہیں دیکھتے. ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں جاتے ہیں، حالانکہ شاہانہ دربار اس نے پوری طریقے سے سجا کر رکھا تھا اور مسلمانوں کو مرغوب کرنے کی حد تر مقدور اس نے کوشش کی تھی، لیکن نعرہ ہے جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاسلام. ہمارا مقصد مال، اسباب، جائیداد وغیرہ نہیں ہے. جئنا لنخرج العباد کہ ہم آئے ہیں تاکہ ہم بندوں کو نکالیں، من عبادت العباد، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے، ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الاسلام، اور دنیا کی تنگی سے اسلام کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. اسلم تسلم، یہی نعرہ تھا مسلمانوں کا. اسلام قبول کر لو، سلامتی کے ساتھ رہو گے. اور اخلاق اور کردار بھی ویسے ہی تھے. اکثر لوگوں کو بات کی صدیوں میں کہنا پڑا، وہ لوگ کا تھے جن کے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، جن کے پیشانی وغیرہ میں عبادتوں کے آثار تھے، جن کو کلے وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، عبادتیں ان کی آثار سے چھلک کر نظر آتے تھے. یہ انقلاب نبوی انقلاب ہے. جو دنیا آج اعتراض کرتی ہے، اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ اخلاق اور کردار ہی اصل ہے دعوت کے انقلاب میں. آج بھی ہمیں اسی کی ضرورت ہے. آج بھی یہاں پر دعوت کی ضرورت ہے. قبول کرے تو ٹھیک،
نہیں کرے تو ہمارا حق تو ادا ہو جائے گا. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف جو اللہ تعالی ہم سے کہہ رکھا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بلکہ ہمارا مقصد وجودی جو لوگوں کے لیے ہے وہ عظیم ذمہ داری تو آج کے اس ماحول میں بھی ادا ہو سکتی ہے. یہ دعوت ہی اصل چیز ہے ہماری کامیابی کے لیے بھی اور دنیا کی کامیابی کے لیے بھی. اصل راز یہی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو با اخلاق با کردار اور ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کا داعی اور مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اسلام پر جو بھی اعتراض آتے ہیں ان کا اچھے طریقے سے احسن طریقے سے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم.